آج کے دن کی جو اہمیت ہے، آج کی رات کی جو اہمیت ہے، اس کے بارے میں جانکاری دیں، اور آج کا جو رات ہے وہ کیوں منائی جاتی ہے، کل کا دن جو ہے کیوں اہم ہے، مومنین کے لیے کیوں منایا جاتا ہے؟ جی، آج جیسا کہ سب کو پتہ ہے آج شب برات ہے، اور شب برات کہتے ہیں توبہ کرنے کو۔ آج شب توبہ ہے۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور وہاں سے ہر انسان کو پکارتے ہیں، ہے کوئی روزگار مانگنے والا اس کو میں روزگار دوں، ہے کوئی ایسا بیمار اس کو میں شفا دوں، اور ہے کوئی ایسا پریشان حال جس کی پریشانیوں کو میں دور کروں۔ جیسا کہ آپ نے خود دیکھا اس وقت ہمارے یہاں جامع مسجد سیلہ تالاب میں کافی لوگ یہاں پر جمع ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور اس مالک کے حضور میں سب نے دعائیں کی، اور ہمارے یہاں مہمان آئے جنہوں نے انسانیت پر، درد دل پر انہوں نے بات رکھی یہاں پر۔ اور آج کی جو رات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج کی رات میں تمام سال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور آنے والے سال میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کا ایک اسٹیمیٹ اللہ کے سامنے بنایا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کون زندہ رہے گا، کس کو مرنا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو روزگار ملے گا۔ یہ تمام کام اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو اسی پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، بول اس کا جلوہ، اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول، اللہ ہی اس کا لا الہ الا اللہ، مسلمان کا بچہ جب ڈرگز لیتا ہے، سمگلر بنتا ہے، نام آتا ہے، کیا نام ہے؟ محمد بن فلاں، محمد بن فلاں۔ تو نام کے آگے کیا ہے؟ محمد ہے، نام کے آخر میں کیا ہے؟ احمد ہے۔ آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بدنام کون ہو رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اور آپ رسول اللہ کے سینوں پر کس طرح کی چھریاں چلاتے۔ اور لکھا ہے حدیث کے اندر کہ جمعرات کو، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات ہے، جمعرات کو اور سوموار کو، جس کو کہتے ہیں پیر کے دن، تمام امت کے اعمال نام رسول اللہ کے سامنے پہ وہ آپ دیکھتے ہیں غزہ کے معصوم بچیاں وہ کس کو پکارتے ہیں؟ ہائے ہائے، فرما ان تیاریح الصبا یوم الارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحمد۔ صحت کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنے معاشرے میں دنیا کا کچھ پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے۔ ہم 100 سال پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کہیں پہنچ چکی ہے۔ جیسے تازہ امریکہ میں ہم نے دیکھا پچھلے مہینے پوری کیسی بھیانک آگ لگی، 2-3 سال کی خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، بارشیں نہیں تھی، پیڑ جنگلات گھاس تک سوکھ چکا تھا بالکل، اور اچانک اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، آگ لگتی ہے جو کروڑ ڈالر لگا کر بھی، خرچ کر کے بھی وہ آگ نہیں بجھ رہی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ پرندوں کے ذریعے آگ لگوائی، چونچ میں آگ کے اس کو انگارے کو اٹھاتے تھے، یا ان ٹہنیوں کو جن میں آگ لگی اگلے پیڑوں کو بھی آگ لگا رہے تھے، اور ایسی آگ لگی کہ امریکہ کے وہ شہر جو بڑے مہنگے آتے تھے ان شہروں کو اس آگ نے خاک کر دیا، اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جتنے پیسے کما کے وہاں عمارتیں بنائی گئی تھی اور وہ سب کچھ کیا گیا تھا، مہنگے مکانات تھے، دنیا جہان کا ساز و سامان تھا، سب تباہ برباد ہو کے راکھ ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کے لوگوں کو، بڑے ترقی پسند لوگوں کو
بڑے مالداروں کو، پیسے والوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو جو دنیا کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو ظلم و زیادتیوں کے ذریعے پوری انسانی دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو فرما دیجئے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، کسی بستی اور آبادی کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جس بستی کو اللہ، جس علاقے کو اللہ تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو، مالداروں کو، دولت والوں کو، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عیش، عشرت اور گنڈا گردی اور بغاوت اور سرکشی کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ وہ کھلے عام سرکشی کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ملکوں کو دباتے ہیں، کمزوروں پہ اپنی طاقت چلاتے ہیں اور وہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، باوجود خدا ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے، ہماری پکڑ جب آتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو خاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی جو ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں سپر پاور ہیں، ان کو خدا ایک جھٹکے میں احساس دلا دیتا ہے کہ سپر پاور تم نہیں ہو، سپر پاور اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ نیٹو کی شکل میں ہو یا اور کسی دوسرے شکل میں ہو، بڑے 2 4 7 10 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمزور ملکوں کو دباتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نبھاتے ہیں، اور بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی ہے، اعلیٰ تعلیم کالج ہے، اعلیٰ تعلیم یہ ہے وہ ہے، اصل زندگی نوکری ہیں، اصل زندگی مال و دولت ہے، اصل زندگی بڑے بڑے مکان ہیں، پھر ان کے اندر کی ڈیکوریشن ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے۔ انہی فارملٹیز میں وہ زندگی گزارتے گزارتے اپنے اصل مشن کو، اصل مقصد کو بھول ہی جاتا ہے۔ پھر مسجدوں سے کی ہوئی باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی موبائل، شیطان مس کال ان کو دے دیتا ہے، پھر وہ موبائل پہ چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی خدا سننے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ توفیق جب چھین لیتا ہے تو اس کے چھیننے کے نتیجے میں پھر اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ایک تو ہے ہم ہلاک و تباہ و برباد کر دیتے ہیں، قحط سالیاں، خشک سالیاں، اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر تو گھروں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بہن بہن کی دشمن بن جاتی ہے، معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، معاشرت ختم ہو جاتی ہے، تہذیب ختم ہو جاتی ہے، دین پھر محدود ہو جاتا ہے، دین نماز بن جاتا ہے، دین ٹوپی بن جاتا ہے، دین زیادہ داڑھی بن جاتا ہے، یا دین برقع بن جاتا ہے۔ بس اندر جو دل کے اندر جو چور بیٹھا ہے وہ وہی کا وہی ہے، اس کو نکالا نہیں کبھی۔ قیمتی وقت لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کی بہت قدر کرنا چاہیے، بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آج غور کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رات غور و فکر کی ہے، یہ رات سال بھر کا حساب دینے کی ہے۔ جیسے ایک تاجر، ایک ملازم، ایک بزنس مین، ایک چھوٹے بڑے کام کرنے والا سال بھر کے حساب کا آڈٹ کرواتا ہے، ایسے ہی اللہ آج آڈٹ کروا کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آڈٹ رپورٹ کس کی صحیح ہے، کس کی صحیح نہیں ہے۔ سال بھر جو کچھ کیا تھا، کمایا تھا، پایا تھا، کھویا تھا، آج کی رات اللہ دیکھنا چاہتا ہے کس کا حساب کتاب کیسا ہے۔ اور اس سب کے باوجود بھی اللہ چاہتا ہے تم جیسے بھی حساب سال بھر کے لے کے آگے ہو، آئے تو ہو صحیح، آ جاؤ، دل سے توبہ کر لو، دل کو سمجھا دو اور اٹھاؤ ہاتھ اور اللہ سے کہو اللہ میں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، میں نے اپنی جوانی کو ختم کر دیا، تیرا دیا ہوا مال تو نے مجھے دیا تھا، میں نے اس کا ناجائز استعمال کیا،
تیری دی ہوئی صلاحیت اور اثر رسوخ تھی، میں نے اس کو غلط استعمال کر دیا، تو آج اللہ مانگنے والے سے بہت راضی ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر دن مانگنے والے سے راضی ہے۔ جس کو کوئی نہیں ملنا چاہتا اللہ اس کو آج ملنا چاہتا ہے۔ جس غریب کو آج دھکے لگتے ہیں، جس چھوٹے گنہگار انسان کو جس کی ذاتی کمزوری ہوتی ہے، کوئی ذاتی نقص اس کے اندر ہے، ہم فتوے دے دیتے ہیں اس کو بے نمازی ہونے کے، شرابی ہونے کے، رشوت خوردی ہونے کے، پتہ نہیں کتنے فتوے دے دیتے ہیں۔ اس کے مکان کو دیکھتے ہیں کہاں سے آیا، اس کی گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کے بچے اتنا آگے کیسے چلے گئے، ان کا کاروبار کیسے بن گیا۔ ہم اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، نہ جانے کتنی تہمتیں الزام اس پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، یہ ہمیں حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی کہ نہیں بھیجا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، پین رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں تو اللہ نے اپنے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تم اپنی فکر کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو۔ تو آر کر کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو پورے سال بھر یاد کر کے اب اللہ کے سامنے جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے بندہ۔ اللہ بھلا دیتے ہیں سب کچھ کہ کچھ نہیں تھا، کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بھائیو، آج کی رات کوئی اگر چاہے اسے تو گھروں میں عبادت کر لے، گھروں میں تلاوت کر لے، ذکر کر لے، اپنی عورت کے ساتھ سال بھر اس پہ ظلم کیا ہے، آج اس سے معافی مانگ لے۔ ستایا ہے، اس کو دکھی کیا ہے، بات بات پر گھر سے آتے اور جاتے اس کا دل دکھایا ہے۔ آخر اس کا بھی دل ہے، وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہے، پرائے گھر سے آئیے، کوئی نہیں تھا اس کا ہمارے گھر میں، اگر اس کو دکھ پہنچایا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، آج اس سے بھی معافی مانگ کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے آؤ آج دونوں کوئی کسی کو معاف کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ تو آج کی رات والدین سے معافی مانگنے کی رات ہے، والدین کو معاف کرنے کی رات ہے، بہن بھائیوں سے معافی مانگنے کی بات ہے، بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی رات ہے، پڑوسیوں سے اچھے تعلق قائم کرنے کی بات ہے۔ جھگڑا کسی سے ہوا، بات چیت بند ہے، اس سے بات چیت کرنا شروع کریں، کسی کا حق ہے اس کا حق ادا کر دیں، بھائی بھائی کا حق نہ کھائے، بہن بہن کے حق نہ کھائیں، کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر ایک ہی سوچ سوچ کے اللہ سے اتنی دعا کر لیں، اتنا توبہ استغفار کر لیں کہ آج اللہ کہہ دے میرے بندو جاؤ میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کی رات ہے، صبر کی رات ہے، اللہ سے مانگ کے اللہ کا جو دیا ہوا ہے اسے اللہ کے واسطے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ صرف مسجدوں میں لگانا، پیسہ لگانا ہی، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، بودھسٹ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے۔ ان سب کا درد جب دل میں پیدا ہوگا اور پھر آج کے جو نڈھال تھکا ہوا غریب ہے، پریشان حال باپ بوڑھا ہے، لا علاج ہے، کینسر پیشنٹ ہیں، استھما والے ہیں، پیرالسس ہیں، کتنے لوگ ترس رہے ہیں دوائیوں کے لیے، ان پر پیسہ لگائیں، بڑی عبادت ہے، ان کے لیے خرچ کریں۔ بیوائیں ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں مہنگائی اور مشکلات کے دور میں، ان کے لیے ہم کام کریں۔ یہ سوچ پیدا ہوگی تو پھر بندہ جو ہے وہ پھر منمانی والی زندگی، اپنی من جو چاہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ ان چیزوں کو غور کرنے کی ایسی راتیں ہیں کہ ہم تنہائی میں غور کریں، جہاں شور شرابہ بھی نہ ہو، ہنگامہ بھی نہ ہو۔ رات ہے ہی ایسی کہ وہ تنہائی میں اللہ سے
ताल्लुक़ कायम करने के लिए एक बेहतरीन मौका है, साइलेंट माहौल है, और बस अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, माफ़ करेंगे कोई किसी को, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें करके फिर मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त, मेरा जीना, उठना, मरना, मौत, हयात सब अल्लाह के हवाले कर देंगे कि मेरा कुछ नहीं है। मियाँ जी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने कहा है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, चार त्याड़े जिंदगानी फिर मटी दी ढेरी। जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचा कुत्ते इस तू चंगे, कि जिस दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा नहीं हो पाई, अल्लाह से इश्क नहीं जो कर पाया, अल्लाह से सौदा नहीं जो कर पाया, तो कह रहे हैं कुत्ता उससे अच्छा है। जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचा कुत्ते उसकी चंगे, मालिक दे घर राखी कर दे भूखे साबर नंगे। बिल्कुल भूखे फाके से मालिक के दरवाजे पर चारों तरफ घूमता है कुत्ता, रखवाली करता है, और वो अल्लाह अपने मालिक का वफादार होता है, वो कहीं भी अपने मालिक की चारदीवारी के अंदर नुकसान नहीं होने देता है। तो इसको कहा कि अगर ये अल्लाह का वफादार बनकर अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत इसके दिलों में बैठकर अल्लाह के दीन के खातिर ये अपनी पूरी जवानी ज़िंदगी कुव्वत और ताकत नहीं लगा सकता, तो फिर कह रहे इससे बेहतर तो कुत्ते हैं। तो भाइयों, इन हालात में रियासती हालात को देख लीजिए और मुल्की और आलमी हालात को देख लीजिए। बैतुल मक़दस से लेकर सुबह तक रेत का जर्रा जर्रा, बारिश के कतरे, पहाड़, बियाबान, जंगल, देहात और जानदार तमाम चीजें, नबातात, शजरात, हजरात, ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करती है। जब सुबह होती है आप देखते हैं हल्की हल्की हवा होती है, पत्ते हिल रहे होते हैं और कोयल अपनी आवाज निकालती है, परिंदे अपनी आवाज निकालते हैं, घर में जो मुर्गा होता है वो भी अजान देता है, बांग पड़ता है। ये तमाम सुबह होते ही अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। आप देखते हैं कि सुबह को जमीन हरियाली होती है, हमारे जुबान में कहते हैं शबनम, शबनम पड़ता है सुबह सुबह, जमीन गीली होती है, गोया के उत्तर जमीन सुबह बावजू होती है अरे के लिए अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए, यहाँ तक के जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। समंदर की जो मछलियां हैं वो भी हमारे घरों में हम देखते हैं कुत्ते होते हैं। एक रिवायत के अंदर लिखा है कि जब सुबह आप देखते हैं कुत्ता होता है वो चेहरे पे यूं हाथ रख के बैठा होता है, फरमाया कि वो इसलिए बैठा होता है कि मेरे सामने से कोई ऐसा शख्स ना गुजर जाए जिसने अल्लाह का जिक्र ना किया हो, जिसने सुबह को नमाज ना पढ़ी हो, मेरे सामने से ना गुजर जाए। वो अपने मुंह को छुपा के रखता है। तो वो है कि जमीन के अंदर, आसमान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह तबारक व तआला का किया जाता है, अल्लाह के हम्द व सना बयान की जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना के बाद सबसे ज्यादा जिक्र जिस हस्ती का होता है वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो हस्ती है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुबह भी दुरूद व सलाम भेजा जाता है, शाम को भी दुरूद व सलाम भेजा जाता है। कभी पत्ते भेज रहे होते हैं, कभी जमीन के जर्रे भेज रहे होते हैं, कभी समंदर की मछलियां भेज रही होती हैं, यहाँ तक कि शहद की मक्खी है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम पढ़ रही होती है। एक रिवायत में लिखा है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा तशरीफ फरमा थे। एक शहद की मक्खी आती है, मेरे नबी के कान में कुछ बातें करती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, ये शहद की मक्खी इसने दावत की है, आज तुम सबको शहद देना चाहती है, लिहाजा तुम जाओ इसके साथ, ये शहद देगी वहां पर। और जिन लोगों के घरों में शहद होता, आमतौर से आप शहद की मक्खी को एक पत्थर मारोगे आपको खाने के लिए
वहां से उमड़ आएंगी, लेकिन रसूलुल्लाह का अदब देखिए, वो शहद की मक्खियों की जो सरदार थी वो जाती है अदब से कहती है रसूलुल्लाह का गुलाम आया है, तमाम शहद की मक्खियां बाहर निकल आती हैं और हजरत अली वहां से शहद सारा निकालते हैं, अल्लाह के नबी खिदमत पेश करते हैं, अल्लाह के नबी शहद को नोश फरमाते हैं, बाद में मक्खी फिर से आती है, अल्लाह के नबी के साथ बात करती है और चले जाती है। सहाबा किराम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्खी आपसे क्या कलाम कर रही थी? पहले जब आई बात करने के लिए तो हम समझ गए कि बात करना चाह रही है, दावत दे रही है, बाद में क्या कह रही थी? कहा कि मेरे सहाबाओ, मैंने इस मक्खी से पूछा, शहद की मक्खी से, कि जरा ये तो बता तेरा शहद बड़ा लजीज है, मीठा है, तेरा शहद मीठा क्यों है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुबह को भी 100 मरतबा आप पर दुरूद और सलाम भेजती हूँ, शाम को जब वापस आते हो फिर भी आप पर मैं 100 दफा दुरूद और सलाम भेजते हूँ। इसलिए मैं है शहद की मक्खी के यहाँ चीनी की शक्कर की फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, वो तो इन्हीं पत्तों को खाती है, चुबाती है उसका शहद, जितना शहद में कोई चीज लजीज और मीठी नहीं होती है। क्यों होती है? लिखा है सीरत की किताबों में कि शहद की मक्खी दो जहां के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान आलिया में दुरूद और सलाम पढ़ती है। लिहाजा हजरत तशरीफ लाने ही वाले हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है और बदनाम में और आप होते हैं, लेकिन में और आप बदनाम नहीं होते, बदनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती है। आज एक मुसलमान का बच्चा जब ड्रग्स लेता है, स्मगलर बनता है, नाम आता है, क्या नाम है? मोहम्मद बिन फला, मोहम्मद बिन फला, तो नाम के आगे क्या है? मोहम्मद है, नाम के आखिर में क्या है? अहमद है। आप कलेजे पे हाथ रख के बदनाम कौन हो रहा है? मुझे तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं और आप रसूलुल्लाह के सीनों पर किस तरह की छुरियां चलाते। और लिखा है हदीस के अंदर कि जुमारात को, आज कौन सा दिन है? जुमारात है, जुमारात को और सोमवार को, जिसको कहते हैं पीर के दिन, तमाम उम्मत के अमाल नामे रसूलुल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए अरब के अंदर और पुराने लोग जुमारात को और सोमवार को रोजा रखा करते थे, ताकि जब हमारा अमाल नामा पेश किया जाएगा तो रसूलुल्लाह देखेंगे कि मेरा उम्मती आज रोजे से है, मेरा उम्मती आज रोजे से है। लेकिन आज जब हमारे अमाल नामे पेश किए जाते हैं, आज के मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, माए बहने कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या क्या नहीं करते, हर इंसान अपना हाल जानता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत की बात सुनेंगे, दिल जमी के साथ बात सुनेंगे इंशाअल्लाह, इरादा करें इंशाअल्लाह। तमाम चाय पीने के लिए ऊपर वाले हाल में तस्वीर भेजना। वालेकुम, ठीक हो? खैरियत हैं? माशाअल्लाह। और ठीक हो? बढ़िया। मैंने सोचा साउंड बड़े होते हैं, छोटे छोटे साउंड है, खुद थक गया मैं। और ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम।